اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے. دیکھو یورپ امریکہ میں آزادی ہے تو وہاں اتنے مسائل نہیں ہیں, یہاں تو کوئی خاتون جیسے یہاں سے نیا نیا آدمی امریکہ جائے نا تو 3 دن تو وہ بد نظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اس کا. 3 دن تک بد نظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. ایک خاتون نے بتایا میں اپنے میاں کے ساتھ امریکہ گئی, وہ سارا دن لڑکیوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی ٹانگیں دیکھی نہیں تھی. بیوی سے بھی شرم نہیں آ رہی لیکن وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا ان سے. تو اب لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیونکہ ہمارے یہاں عورت پہ پردہ ہے نا تو اب دیکھو وہاں جا کے کیسے عجیب سے ٹھرکی سے بن جاتے ہیں, جھانکتے رہتے ہیں. تو بالکل آزاد جب ماحول ہو جائے گا تو پھر اتنے یہ جو ٹھرکی پن ہے یہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کچھ تو عقلی دلائل دیے. عقلی تو یہ کہ میں نے کہا وہ ٹھرکی ہم سے زیادہ ہیں, یہ ذہن میں رکھو. وہ بد نظری نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو یہ چھچور پنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ اس کو چھچورا پن سمجھتے ہیں. وہ سیدھے سیدھے نائٹ کلبوں میں جا کے زنا کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا ان مسلمان 10 سال بغیر زنا کے زندہ بھی رہ لیتا ہے, گھٹ گھٹ کے مر جائے گا, لیکن وہ لوگ چند دن بھی زنا کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کی حرام خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, وہ نہیں رہ سکتے. چند دن بھی وہ صبر نہیں کر سکتے, پاگل ہونے لگتے ہیں. جو افغانستان میں امریکی فوجیں آئی ہوئی ہیں, ایک افغانی نے مجھے بتایا, کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہونے لگتے ہیں ان کو اگر زنا کے لیے عورت نہ ملے, بالکل دماغ خراب ہونے لگتا ہے ان کو. ان کے لیے باقاعدہ حکومت کی سطح پہ انتظام کیا جاتا ہے, ایسے ان کا دماغ پھٹتا ہے. اور ہمارے والے 2 سال سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں, کوئی امریکہ میں جاب کر رہا ہے, کوئی کہاں. بہت سے ٹھیک ہے بہت سے برائیوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے صبر بھی کرتے ہیں. تو ٹھرکی کون ہوا؟ وہ تو یہ بیچارہ جا کے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ عجیب سا اس کو فیل ہو رہا ہے. تو لیکن دلائل سے دے رہے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو گورنمنٹ کا بھی قانون ہوتا ہے, حکومت کا بھی ہوتا ہے, تو اللہ کا بھی ہے. اللہ کہتا ہے عورت بے پردہ نہیں گھومے گی, بس اس کی لاجک سمجھ میں آئی ہے نا, بھائی اللہ نے کہہ دیا. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار جب شادی شدہ زنا کرنے والے کو قتل ہی کرنا ہے, رجم کیا جاتا ہے نا جو شادی شریعت میں حکم ہے, عورت کو بھی مرد کو بھی, تو جب جان سے مارنا ہی ہے تو پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر تو اشکال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. جو شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ مرد زنا کرے تو کیا کرو, اس کو سنسار کرو, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. تو جب ہلاک ہی کرنا ہے, موت کے گھاٹ ہی اتارنا ہے, تو گردن اڑا دو اس کی. میں نے کہا بھائی اس کی بہت ساری حکمتیں, ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. شارٹ جواب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے قانون دے کے کہ یہ مجھے اللہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. اگر ہر چیز کی اللہ کے ذمے لاجک بیان کرنا ہو, پھر اللہ ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ میں نے جو حکم دیا یہ اس لیے ہے, تو پھر ہم اس حکم کو لاجک کی وجہ سے کریں گے, اللہ کی وجہ سے نہیں کریں گے. اللہ کو یہ بھی تو حق ہے کہ وہ کہ میں خدا ہوں, میں نے کہہ دیا تو کرو نا, یہ میری مخلوق ہے بس کرو اس کو. تو اللہ حکومت کا بھی امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں. ہم جو قربانی کے جانور کاٹتے ہیں کوئی لاجک تھوڑی ہے اس کی, کروڑوں اربوں روپے کا مال ضائع ہو جاتا ہے. ہم اس لیے کاٹتے ہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کہہ رہے کاٹو, تو ہم کہیں گے بھائی اب اللہ ہے تو اللہ تو کہہ رہے ہے کاٹو, تو کاٹنا پڑے گا. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے استاذ نے ایک کام لگایا, وہ کام بڑا فضول سا تھا. ہم نے کہا اتنا فضول کام آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اصل میں یہ بڑے استاذ ہیں, انہوں نے لگایا ہے, تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا حکم ہے, ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا. کیونکہ اب یہ کام اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے, بڑے استاذ. ابا نے کوئی حکم دے دیا, حکم بالکل ہی فضول سا ہے. ابا نے کہہ دیا بل آ گیا ہے, حالانکہ ابھی 15 دن باقی ہیں بل جمع کرانے میں, اور آج آپ کو فرصت بھی نہیں ہے, لیکن ابا نے کہا آج کی تاریخ میں بل جمع ہونا ضروری, بس آج مجھے چاہیے. اب آپ ابا سے تھوڑا سا سمجھاؤ گے, ابا کل مجھے فرصت ہوگی, آج میں ذرا مصروف ہوں. ابا نے کہا نہیں, ہر قیمت میں مجھے یہ کیا چاہیے. اب آپ بولو گے یار بل کی اتنی اہمیت نہیں, لیکن ابا کو خوش کرنے کی اہمیت بہرحال. اب وہ
کسی مفتی سے بھی پوچھو گے وہ بولے گا آج ہی جمع کرانا واجب ہو گیا ہے اب آپ کے اوپر, کیونکہ ابا کو تکلیف دینا کیا ہے ناجائز. اب ابا کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو, بھائی ابا ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ بھی کیا دیکھتا ہے, اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ مجھے اللہ سمجھتے بھی کہ نہیں سمجھتے. اگر اسلام کے ہر حکم میں لاجک ہو تو اسلام میں اور اقوام متحدہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا پھر. صحیح ہے نا. اقوام متحدہ والے بھی پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ بنا, تو پھر وہ قانون بنا دیا, ہاں بھائی یہ ہو گیا. تو اللہ نے یہ بھی تو ثابت کیا کہ مجھے مانتے بھی ہو کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں, میں تمہیں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کرو, بولے نہیں یا اللہ یہ تو پتھر لگے گا تو سر پڑے گا اس کا. تو بھائی جب شادی شدہ نے زنا کیا پھٹ جائے گا, اس کا سرور پڑ جائے گا, مجھے برداشت نہیں ہو رہا بھائی. تو اللہ ویسے بھی تو زلزلے کے ذریعے اس کو مار سکتے ہیں, بم دھماکے میں بھی تو پھاڑ سکتے ہیں اس کو, کسی بیماری میں ڈال دیں 10-10 سال تک تڑپتا رہے بیماری میں. تو اللہ نے کہہ دیا بھائی پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. اب یہ مسلمان کا بھی امتحان ہے, حکومت کا بھی امتحان ہے. تو اللہ مانو گے تو یہ کام کرنا پڑے گا. تو اسی طرح میرے بھائی عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا, اس کی لاجک آپ کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے بھائی اللہ کا حکم ہے کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو. تو اسی طرح باقی بھی سارے احکامات ہیں وہ بھی اس لیے کرنے پڑیں گے کہ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہو تو کرنے پڑیں گے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو اللہ کو اللہ مان کے چلتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا بیچارہ بہت سی جگہوں پہ. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کو اللہ مان کے اسی اسپیڈ سے ترقی کرو نا جیسے بغیر مانے کر رہے ہو, تو پھر سبھی ماننا نہ شروع کر دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر وہی فائدے اللہ کو اللہ مان کے حاصل ہوں جو اللہ کو اللہ مانے بغیر حاصل ہو رہے ہیں, تو جو نہیں مان رہے وہ بھی ماننا شروع کر دیں گے. کیونکہ وہ اسی لیے تو اللہ کو اللہ نہیں مانا جاتا کہ بہت سے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ بینک والا جو سودی محکمے میں ملازمت کر رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے, تو وہ اگر اللہ کو اللہ مانے گا تو اسے جاب چھوڑنی پڑے گی, تو ترقی میں کیا ہوگی؟ کمی آئے گی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اصل آخرت رکھی ہے, دنیا امتحان کے لیے رکھی ہے کہ ابھی دیکھ رہا ہوں کون مجھے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. جو نہیں مانتا اس کو اللہ باذوا کہاں تک پہنچا دیتے ہیں, اور ماننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی فکر مت کرو, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. برما میں کتنا ظلم ہوا ہے, وہاں جو برما کا جو ایک مخصوص علاقہ ہے, کیا نام ہے اس کا, روہنگیان. ابھی میں وہاں گیا تھا تو وہاں برمی لوگ مجھ سے ملے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا وہاں پر حکومت کر رہی ہے. تو صرف اس لیے کہ کلمہ گو مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, وہ کسی کو نہ چھیڑ رہے ہیں نہ تنگ کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا, کیوں؟ وہاں کون بستا ہے؟ مسلمان. پوری دنیا میں جاؤ نا, جہاں بھی مسلمان ہے ان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لی جاتی. اور مسلمان سے ذرا سا کچھ ہو جائے تو اتنے بڑے بڑے الزامات, ہماری بڑی بڑی خوبیاں بھی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی اور معمولی خامیوں کو بڑھا. اور یہی یاد رکھو جو مسلمان میں جتنا پکا مسلمان ہے نا اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. جو جتنا پکا مسلمان ہے نا ان کی معمولی سی خامی کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ بڑا چڑھا. نام لینے میں حرج نہیں ہے, ایک مشہور صحافی ہیں, نثار نام ہے نا, نثار, حسن نثار, جو بڑے لبرل قسم کے, اکثر علماء کے خلاف تقریریں. ان جیسے لوگوں کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے نا علماء کو کیا کرنا ہے, ایک ایسا فرد بنا کے پیش کرنا ہے کہ یہ قیادت کے قابل نہیں ہے, تاکہ لوگ علماء سے بدگمان ہو, اور مقصد ہوتا ہے اسلام سے دور کرنا. اب میں کسی نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجا تھوڑا سا کلپ, اس میں کسی شخص نے صحافی سے پوچھا کہ انڈیا میں کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکینر مشینیں ہیں نا یہ حرام ہیں, کیونکہ اس میں سطر بھی نظر آ جاتا ہے. بھائی تلاشی کے دوران آج کل یوں کھڑا کر کے پورا اسکین کرتے ہیں نا آپ, سارے پھیپڑوں کی, گردوں کی پوری پتھریاں اور پورا سیٹنگ نظر آ جاتی ہے. تو انڈیا میں کسی نے, مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس نے فوراً علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا, مولوی کسی کام کے نہیں, یہ ترقی سے روکیں گے, یہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے, یہ یوں کرتے تھے فلاں. اور وہ اینکر جو بیٹھا ہوا ہے نا
وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اتنی سینس نہیں ہے. ارے پوری دنیا میں انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتویٰ دے دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے باقیوں نے ایسا فتویٰ, اگر دنیا میں 1 کروڑ علماء ہیں تو ان میں ایک نے دیا ہے اور 99,999 نے ایسا فتویٰ نہیں دیا, تبھی تو آپ کو کوئی ملا نہیں تو وہ انڈیا کے کسی گاؤں سے اٹھا کے لے آئے. اب دیکھو کیسے وہ ایک نے فتویٰ دے دیا جبکہ 99,999 اس کی حمایت نہیں کر رہے, ان کو نہیں دیکھا جا رہا. وہاں سے ایک مولوی کا فتویٰ لا کے اس کو پورا ایک تماشا بنا کے کھڑا کر دیا کہ یہ مولوی دقیانوس ہیں, یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف دھکیل رہے ہیں. سب علماء جاتے ہیں, سب کے اسکین ہو رہے ہوتے ہیں, کسی نے آج تک نہیں کہا میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے بھائی, وہ سیکورٹی ہے, جہاز میں کچھ بھی کھا کے لوگ جا سکتے ہیں, اس کو تو جائز قرار دیا ہے. بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جاسوس پکڑا گیا, شبہ تھا, اس کے پورے کپڑے اتارے گئے ہیں, پورے کپڑے صحابہ نے اتارے گے, ایسا نہ کچھ چھپا کے لایا وہ. لیکن کہیں بھی کچھ مل جائے نا, ایک کوئی مولانا, وہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی مفتی تھا بھی یا نہیں تھا, خود ہی لا کے بٹھا کے بیان دلوا دیا, اور پھر تو یہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کس کے خلاف؟ علماء کے خلاف. تو یہ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس قسم کے, ذرا سی بھی کوئی بات ان کو ملے تو میرے بھائی یہ دنیا حق پرستوں کے لیے بہت تنگ ہے. لیکن نا امید مت ہوا کرو, مزے کس کے ہوں گے؟ اچھا دنیا حق پرستوں کے لیے جیل خانہ تو ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے سکون اس جیل خانے میں کس کو دیا ہے؟ کیونکہ حق پر جب انسان ہوتا ہے نا تو پریشانی کے باوجود اس کا ضمیر اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے, اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کا, یہ حسن نثار کا بھی ضمیر بعد میں ملامت کرتا ہوگا کہ تجھے ایک ہی انڈیا میں ایک مولوی ملا ہے مذاق اڑانے کی, اس پورے تو نے سب مولویوں پہ تھوپ دیا. اس کا بھی ضمیر کہتا ہوگا میں غلط کر رہا ہوں. سلیمان احمد صاحب کا نام سنا ہوگا, ٹائم لینڈر والے, بڑے زبردست خاندانی آدمی ہیں. میں زندگی میں چند شخصیات سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ جو این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں, کہیں یہ ورکشاپ کروا رہے تھے تو اس میں کچھ این جی اوز کی خواتین بھی تھیں, وہ بار بار نا درمیان میں ان کی تقریر کو روک کے اعتراضات شروع کر دیتی تھیں, کیونکہ یہ داڑھی والے آدمی ہیں, ان کا حلیہ ذرا علماء جیسا حلیہ ہے. تو کہتے ہیں میں ان کے بڑے برداشت کر کے نا, حالانکہ غصہ آتا ہے انسان کو ایسے موقع, برداشت کر کے بڑے اعتدال سے ان کے, اچھا یہ بعض دفعہ یہ ڈیبیٹ میں اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو غصہ دلاؤ سامنے والے کو, بڑے تحمل سے برداشت کر کے ان کو جواب دیتا. بعد میں اس این جی اوز میں کام کرنے والی خاتون نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مولوی ٹائپ کا آدمی نظر آئے نا تو اسے کنڈیم کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں, اس کو نہیں بولنے دینا, اعتراضات کرنے, مذاق اڑانا ہے اس کا. ہمیں باقاعدہ یہ, اس لیے ہم یہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ, لیکن آپ نے بڑے تحمل بردباری کے ساتھ برداشت کیا. تو یہ کیونکہ جو اسلام دشمن ہیں وہ مذہب کو ترقی نہیں کرنے دیتے, تو ان کو پتا ہے مذہب ترقی کرتا ہے علماء کی عزت سے. جس قوم میں اپنے مذہبی رہنماؤں کی عزت ہوتی ہے تو یہ عزت مذہب سے عزت کی علامت, اور مذہبی رہنماؤں سے محبت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ مذہب سے بھی, دیکھو جس کو ڈاکٹروں سے نفرت ہو اس کا مطلب اس کو صحت سے, وہ صحت نہیں بنانا چاہتا, تبھی سب ڈاکٹروں کو بلا بلا کہتا رہتا ہے. لیکن چونکہ صحت کی فکر ہے لہذا ڈاکٹروں کی اہمیت ہے, مذہب کی فکر نہیں ہے, تو کوئی بھی پروپیگنڈا کرے تو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.